اللہ پاک کی کرو رحمت ہو ہماری امی جان حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلے زوجیت میں آنے والے، یعنی کہ مسلمانوں کی ماں بننے کا جو شرف حاصل ہوا وہ سب سے پہلا شرف انہی کو حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، اعلان نبوت کی اطلاع، یعنی ظہور نبوت کا جو معاملہ تھا وہ سب سے پہلے آپ ہی کو اس کی اطلاع ملی۔ جب آپ غار مبارک سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے انہی کو اطلاع دی، اور یہی پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات تک، جب تک آپ دنیا میں رہیں، کسی اور سے شادی نہیں کی، اور سب سے زیادہ عرصہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ملا وہ آپ ہی ہیں۔ کم و بیش 25 سال آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں گزارے، یعنی آپ بطور بیوی رہی۔ پھر آپ کا انتقال ہو گیا 10 رمضان مبارک کو، اور آپ کے انتقال پر اس سال کو غم کا سال کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ ساری کے ساری اولاد یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی ہیں۔ خود خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہی کی شہزادی ہیں، اور پھر انہی سے سیدوں کا سلسلہ چلا، سادات کا سلسلہ چلا، یعنی کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کی امی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں سید و سادات کی یہ نانی کہلائے، نانی جان۔ واہ 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 واہ، تو یہ بھی آپ کو ایک شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب نماز کی بات ہم کرتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلی نماز اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کی سعادت جنہیں حاصل ہوئی، یہ بھی ام المومنین ہیں۔ سب سے پہلے نماز انہوں نے، اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی آپ کی کئی خصوصیات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بس یہ کہ خصوصیات ہی خصوصیات ہیں، مطلب اس سے بڑھ کر کیا خصوصیت ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا، جی ہاں بے انتہا آپ سے محبت فرماتے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اللہ، اور بڑا یاد کرتے تھے۔ اور خود ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ ہے کہ آپ چونکہ بڑا سرمایہ دار آپ کا معاملہ تھا، اور ٹھیک ٹھاک مال و دولت آپ کے پاس تھی، اور آپ کا مال تجارت یہ دوسرے ملکوں میں جاتا تھا، اور اس پہ کافی ٹھیک ٹھاک نفع ہوتا تھا، اور وہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ کے سامنے آیا، اور آپ ہی نے پیغام بھجوایا نکاح کا، اور وہ نکاح کا پیغام قبول ہوا، اور آپ زوجیت میں داخل ہوئیں۔ آپ اس سے پہلے آپ کے شوہر تھے، وہ انتقال کر گئے تھے، اور بھی کئی پیغامات آپ کو آتے تھے، لیکن آپ کسی پیغام کو قبول نہ فرماتے، کیونکہ ان کو مقدر میں ام المومنین لکھنا تھا، اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا ہوا تھا۔ ان کے لیے ایک ایسا جنت کا گھر ہے جس میں شور نہیں ہے، لفظ شور ہے، یہ شور کا لفظ ہے نا، اس پر ماشاءاللہ ہمارے شارحین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھرانہ بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کہ جس میں سکون تھا، اور جس میں کسی قسم کا شور وغیرہ نہیں تھا۔ میں قربان جاؤں۔ اللہ پاک نے انعام میں آپ کو جنت کا بھی ایسا محل عطا کیا ہے کہ جس میں شور نہیں اور سکون ہی سکون ہے۔ جب تک آپ حیات رہی ہیں انتہائی درجے کی تعظیم کرتی رہی ہیں، انتہائی درجے کی تعظیم میں آپ نے وقت گزارا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔